اس حوالے سے کہا کہ موسیٰ کا حمل بھی ظاہر نہ تھا، میرے اس بیٹے کا حمل بھی ظاہر نہیں، مگر اس وقت جو امام مظلوم مثل موسیٰ کہہ رہے ہیں، لفظ وہی ہے لیکن وجہ الگ۔ فرماتے مثل موسیٰ ان معنوں میں کہ جس طرح موسیٰ ایک رات میں ظہور کے سارے مراحل گزر گئے، وہی رات جس میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں اور آگ نظر آئی، شادی کر کے آ رہے ہیں، ایک انداز سے ایک طریقے سے ایک دولہا اپنی برات کو لے کے جا رہا ہے مثلا، لیکن پتہ چلا کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ دھری رہ گئی، حکم خدا ہوا، بس جاؤ اور جا کر اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ کہا میرا بیٹا بھی اس طرح سے کہ ایک ایسی رات آئے گی کہ نہ سان، نہ گمان، نہ آثار، نہ نشانیاں، نہ علامتیں، نہ توقع، نہ کوئی اندازہ، 1% بھی آدمی اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ اور پتہ چلا کہ اس رات کے آخر میں امام آ گئے۔ تو امام علامتوں اور نشانیوں کے محتاج نہیں، اس کے پابند نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود ایک کتاب لے کے کہیں بیٹھیں اور دیکھتے جا رہے ہیں اور ٹک مارک لگاتے جا رہے ہیں کہ یہ نشانی ہو گئی، اب یہ باقی ہے، یہ ہو گئی، اب یہ باقی ہے، اب یہ ہو گئی، اب مجھے آنا نہیں۔ بغیر کسی علامت و نشانی کے بھی ظاہر ہو جائیں گے، مگر اسی حدیث کے حوالے سے وہ جملہ، وہ کیا، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہو گئی، کبھی ایسا ہوتا کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایک دوست کو ہم سے ملنا تھا، ہم سمجھے کہ وہ ہمارے گھر آئے گا، چنانچہ ہم اپنے گھر میں انتظار کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھا کہ ہم اس کے یہاں پہنچیں گے، وہ اپنے گھر میں انتظار کرتا رہا۔ اب امام کو تو نعوذ باللہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی، لیکن کیفیت کچھ ایسی کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ امام آئیں گے ہمارے پاس، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، جب وہ آئیں گے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا، اور ادھر امام اپنی جگہ یہ سمجھ کے بیٹھے، نعوذ باللہ یہ جملہ ذرا سا توہین بن رہا، ادھر امام اپنی جگہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ماننے والے بلائیں گے تو میں آؤں گا۔ اب دونوں طرف یہ مسئلہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بلانا کوئی فائدہ نہیں، تو جب امام دل چاہے گا تو آئیں گے، یعنی جب اذن خدا ہوگا، اور امام حقیقت یہ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ماننے والے آئیں تو میں ظاہر ہو جاؤں، کیونکہ یہ جملہ، یہ حدیث کا جملہ کہ اگر ماننے والے چاہیں تو امام فوراً آ سکتے ہیں، اور اس کی تشریح اگر موقع ملا تو آج کی اس تقریر کے آخر میں کروں گا۔ اچھا، یہاں اس محفل میں ایک مسئلہ میرے ساتھ اور ہو جاتا، حجت الاسلام آغا سلطانی دامت ظلہ العالی کے گھر کی اس محفل کا مسئلہ یہ کہ جو کہ تقریباً ہر سال میں اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھ کے انجام دیتا ہوں، بلکہ میری خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ خدمت مجھ سے لی جائے، تو میں مزے سے گفتگو کرتا ہوں، یعنی یہ سوچ کر کہ آدھی بات آج ہے، آدھی بات اگلی تقریر میں ہوگی۔ مجمع کے لیے چاہے وہ اگلی تقریر 1 سال ہوتا، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی پچھلے سال کی تقریر کر کے آج آیا ہوں، کل وہ تقریر تھی، یہ آج کی تقریر ہے، آدھی بات پچھلی دفعہ یا آدھی آج، کچھ باتیں نامکمل رہ جاتی۔ یہ ایک شکایت تھی جو کچھ لوگوں نے کہی، اس کا میں نے جواب دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ ادھر امام انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بلائیں تو وہ آئیں، ادھر ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں کہ ہمارے بلانے سے امام آتے، ویسے بتایا تو ہے لیکن ہم بھول گئے۔ اگر ہمارا بلانا کوئی فائدہ نہ رکھتا ہوتا تو اٹھتے بیٹھتے اجل اللہ تعالی ظہورک کی دعا ہمیں سکھائی کیوں گئی؟ اگر اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اگر اس دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں، امام کو تو جب آنا ہے تبھی آئیں گے، خدا کو تو جب ظاہر کرنا ہے تبھی انہیں ظاہر کرے گا، تو یہ دعا رکھی کیوں گئی؟ دیکھیں بہت ساری باتیں، یہ میں جملہ اکثر اس لیے بھی دہراتا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوانوں کے ذہن میں آج کل ایک خیال آ گیا، وہ یہ ہے کہ جو دین ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہی ہم نے سمجھا۔ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے تو نہ دین سمجھا تھا، نہ انہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، نہ انہیں پتا تھا کہ شریعت کیا ہے، چنانچہ ان کے ذہن میں بزرگوں کے حوالے سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جاہل تھے نعوذ باللہ، انہوں نے مثلا ہمیں خود اپنی زندگی بھی برباد کی اور ہمیں بھی برباد کیا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ سے کٹ گئے، ہم اپنے ماضی سے کٹ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہی پر وہ زمانہ گزرا کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے والی وہ پردہ نشین عورتیں جو واقعاً ایسا حجاب کرتی تھی کہ فرشتوں نے بھی ان کا ناخن نہ دیکھا۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ یہ حجاب اسلام کے مطابق تھا کہ یا ہندوستانی معاشرے کا تھا، لیکن انہیں بھی یہ ساری چیزیں پتا تھی، مسئلہ تقلید سے وہ بھی آگاہ تھی، مسئلہ خمس سے وہ بھی آگاہ تھی، ہمارے وہ پورا مراجع کا سلسلہ، ان کے واقعات ان کو ازبر یاد تھے جو اپنی اولاد کو سناتی تھی۔ یہ ایک بیچ میں تھوڑا سا عرصہ بعض حالات کی بنا پہ ایسا آ گیا جس کے نتیجے میں
نوجوانوں کے ذہن میں بزرگوں کے خلاف گستاخی پیدا ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ اب دیکھیے، یہی اجل اللہ تعالی ظہورک کی زیارت ہمیں سکھانا اور بار بار سکھانا، بچے کو ابتدا سے نماز کے ساتھ ہی سکھائی جاتی ہے۔ اس میں وہ یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ امام ہماری دعا سے آ سکتے ہیں۔ ناممکن کام کی دعا کو نہ اللہ حکم دیتا ہے نہ عقل قبول کرتی۔ یقیناً اس دعا کا کوئی فائدہ، اور وہ یہی فائدہ کہ امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ماننے والا ہمیں بلائے تو ہم آئیں گے، اور ہم ہیں کہ ہم اس غلط فہمی میں بیٹھے کہ بھائی وہ تو جب ان کی مرضی ہوگی تو آئیں گے۔ چنانچہ یہاں سے دعوت نامہ جا نہیں رہا اور امام ہمارے دعوت نامے کے انتظار میں بیٹھے، جس کے نتیجے میں پریشانی کس کو ہو رہی؟ امام اپنے ماننے والوں کی مصیبت میں غمگین ہوتے ہیں، یہ تو ہے، مگر یوں اگر آپ دیکھیے تو امام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نعوذ باللہ، بقول ایک مرد مومن کہ امام تو بالکل عیش اور آرام سے بیٹھے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا، نعوذ باللہ۔ مگر جتنی دیر ہو رہی ہے ظہور میں، پریشانی ہم کو ہو رہی، مصیبتیں کس کے لیے بڑھ رہی؟ وہ جو آخری زمانے کی نشانیاں بتائی گئیں، وہ سارے حوادثات و واقعات کس پر پیش آئیں؟ گھر کس کے جلائے جائیں گے؟ بچوں کے لاشیں کس کے اٹھیں گے؟ عورتوں کے لیے عزت و ناموس کا مسئلہ کن میں پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام کے لیے نہیں، جتنی تاخیر ہو امام کا کیا نقصان، جتنی جلدی آ جائیں تب بھی کچھ نہیں تھا، ہمارا نقصان ہو رہا۔ اور کیسا نقصان ہو رہا کہ اب تقریباً وہ منزل آ گئی جسے آخری زمانہ کہا جاتا۔ ہم امام کو نہیں بلا رہے، چاہے غلط فہمی میں نہیں بلا رہے۔ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ کسی کو مثلا آدھی رات ہارٹ کا دورہ پڑا، یعنی حملہ قلب ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت۔ ہم یہ سوچ رہے ڈاکٹر خود ہی آئے، ادھر ڈاکٹر ہے، اسے بلایا جائے تو آئے گا، وہ گھر میں بیٹھا۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مریض کا نقصان ہو رہا ہے کہ طبیب کا نقصان ہو رہا؟ اگرچہ یاد رکھیں، ہماری ہر تکلیف امام کو رلاتی، ہماری ہر پریشانی امام کو رلاتی۔ یہ خالی پیغمبر کی خاصیت نہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ قرآن نے سورہ توبہ کے آخر میں یہ کہا کہ ایسا رسول تمہارے پاس آیا کہ تمہاری ہر مصیبت و پریشانی اس کو غمگین کر دیتی۔ بچہ ہمارا بیمار ہوتا ہے، غمگین رسول ہوتے، فاقے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو رسول کے آتے، مگر رسول بھی کون؟ وہ ایک رسول ایک ہے، مگر اولنا و آخرنا سب محمد۔ امام زمانہ کی بھی یہی کیفیت ہے جو رسول کی کیفیت، مصیبت و پریشانی ان کو غمگین کرتی۔ لیکن نقصان کس کا ہو رہا؟ نقصان مریض کا ہو رہا ہے کہ نقصان طبیب کا ہو رہا؟ نقصان مریض کا ہو رہا۔ جتنی دیر ہم کر رہے ہیں امام کو بلانے میں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے دیر کرتے کرتے جابر کی حدیث پوری کی پوری ثابت ہو جائے، پھر تو ہمارے پاس سوائے اس امتحان سے گزرنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ جابر کی کون سی حدیث جسے خاص کسی مومن کی فرمائش کی وجہ سے بھی پڑھ رہا ہوں، اور اگر فرمائش نہ ہوتی تب بھی پڑھتا، لیکن پھر میں صرف آخری ٹکڑا پڑھتا۔ جابر کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، ہمارے یہاں حدیث قصہ کے راوی ہونے کی بنا پر بھی